بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر الی آخرہ۔ دوستو، رمضان المبارک کا جو مقدس مہینہ آنے والا ہے، جو تقدس بھرے ایام آنے والے ہیں، جو لمحات آنے والے ہیں، کیسا بھی مومن کیوں نہ ہو، کتنا ذلیل ہی کیوں نہ ہو، کتنا غافل ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ روزے رکھتا ہو نہ رکھتا ہو، نمازیں پڑھتا ہو نہ پڑھتا ہو، ان مقدس دنوں کا انتظار سبھی کو رہتا ہے۔ شدت سے انتظار کرتے کرتے ان کا لحاظ کرنا، ان ایام کی عبادات کا لحاظ کرنا اور ان پر عمل کرنے کی کوشش بھی پوری رہتی ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ ایمانی احساس انہیں اتنا نہیں ہوتا ہے، یا ایمانی احساس کو جگائے رکھنے کے لیے، انہیں تازہ رکھنے کے لیے جو اعمال اور جو عملیات کرنے چاہیے، جو اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، وہ اس سے بہت دور رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا ایمانی احساس انہیں یہ فرائض پورا کرنے سے روک دیتا ہے۔ لیکن بہرحال خوشی آنے کی ہم سب کو رہتی ہے، کیونکہ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کی خبر سنتے ہی تمام ایمان والوں کو وہ جان اور وہ روح اور وہ تازگی محسوس ہوتی ہے جو انہیں ہر وقت ہونی چاہیے۔ ہر وقت ایسے کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا، اس مقدس مہینے میں، اس تقدس والے مہینے میں کلام پاک نازل کیا گیا، یعنی دنیا کا وہ اصولی اور وہ ازلی ابدی قانون جو ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا اور اسے کوئی بدل نہیں سکتا، اس میں کوئی بدلاؤ نہیں ہو سکتا۔ ہر قوم کے لیے ہدایت، ہر طرح کے لوگوں کے لیے راستہ ہموار کرنے والی کتاب، اور اس میں ایسی باتیں جو غلط و صحیح میں فرق کرنے والی، غلط و صحیح میں فرق کو ظاہر کرنے والے دلائل موجود ہیں، جس کی بنیاد پر آدمی بھٹکے گا نہیں، جس کی بنیاد پر آدمی اپنا راستہ نہیں بھولے گا، اپنی منزل نہیں بھولے گا، جسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، جس کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں آ سکتا۔ زندگی بھر کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے لوگوں کے لیے ہدایت رہے گا۔ جب تک لوگ اسے پکڑ کر کے چلیں گے، اس پر عمل کر کے چلیں گے، وہ لوگوں کو راستہ دکھاتا رہے گا، لوگوں کو منزل دکھاتا رہے گا۔ وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی بھی اپنے راستے سے بھٹک نہیں سکتے۔ وہ بات الگ ہے کہ ہم غفلت اور لاپرواہی میں اس کا اہتمام نہیں کر پاتے، اس کے دنوں کا لحاظ نہیں کر پاتے، اپنی خواہش کے چلتے ہوئے، اپنی نفس پرستی کے چلتے ہوئے، کیونکہ ہمارے پاس بہانے بہت آ جاتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی کام کے لیے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، اپنی مستی اور اپنے انجوائے کے لیے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، ٹہلنے گھومنے پھرنے کے لیے کوئی نہیں روک سکتا۔ بس اللہ کی عبادتیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے حکام فرائض کو لے کر کے ہمارے پاس ہزاروں بہانے ایڈوانس میں رکھے رہتے ہیں، ہزاروں بہانے ہمارے پاس رہتے ہیں دوسروں کو بتانے کے لیے، دوسروں کو چپکانے کے لیے، تاکہ وہ ان سے عبادت کے لیے نہ کہہ سکے، تاکہ وہ ان سے ان ایام میں خصوصی طور پر نمازیں پڑھنے کے لیے، عبادتیں کرنے کے لیے، روزے رکھنے کے لیے، حالانکہ وہ یہ جانتا ہے ان بہانوں کا، ان غفلتوں کا، ان لاپرواہیوں کا نتیجہ کیا ہے۔ اسے خود برا لگتا ہے، لیکن اس کا ایمانی احساس یا تو مر چکا ہے، یا تو ایمانی احساس کو تازہ کرنے والے تمام عملیات اس کی زندگی سے باہر ہو چکے ہیں، کیونکہ اسے اللہ تبارک تعالیٰ نے توفیق نہیں دی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اسے توفیق مل نہیں سکتی، ایسا نہیں ہے کہ وہ توفیق پا نہیں سکتا، اس کے اندر کوشش ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے خود بیان کیا، خود فرمایا، جو لوگ اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے، جو لوگ اپنی زندگی کے اندر بدلاؤ لانا نہیں چاہتے، اپنی زندگی کو بہتر نہیں بنانا چاہتے، اللہ رب العزت انہیں کوئی موقع نہیں دیتے، کوئی چانس نہیں دیتے، کوئی مہلت نہیں دیتے، جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں بدلاؤ آئے، ان کی دنیا میں بدلاؤ آئے، ان کے حالات میں بدلاؤ آئے، کیونکہ وہ چاہتے ہی نہیں ہیں۔ جب چاہتے نہیں تو اللہ رب العزت کیوں ایسے لوگوں کو توفیق دے، کیوں ایسے لوگوں کے لیے ہدایت دے؟ قرآن تو ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ان لوگوں کے لیے رحمت ہے جو ہدایت پانا چاہتے ہیں، جو ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو توفیق پانا چاہتے ہیں، ان مقدس دنوں کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، جو مقدس دن اللہ رب العزت کے یہاں بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ جس مہینے میں قرآن اتارا گیا ہو، اس سے بڑھ کر کے اس مہینے کی فضیلت کیا ہوگی؟ اللہ رب العزت نے ہمیں فرمایا، جو یہ مہینہ پالے اور چاند دیکھنے کو مل جائے، اس مہینے میں داخل ہو جائے، اس کے اوپر روزہ فرض ہو جاتا ہے، اسے روزہ رکھنا ضروری ہے اللہ رب العزت کا حکم بجا لانے کے لیے۔ باقی جو لاپرواہی، جو غفلت، جو بہانے بازیاں ہم کرتے ہیں، وہ بالکل بھی اس میں شامل نہیں ہیں، وہ کسی بھی طریقے سے ہمارے آپ کے فائدے کے لیے ہے ہی نہیں، ہمارے اور آپ کے صرف نقصان کے لیے۔ اگر وہ بہانے کام کے ہوتے، اگر وہ لاپرواہی، غفلتیں کام کی ہوتی تو اللہ رب العزت انہیں معاف کر دیتے ان بہانوں کی بنیاد پر،
معاف نہیں۔ اگر زندگی میں سچ میں دشواریاں آ رہی ہوں، اس کے لیے خود پہلے بتایا، جو تم میں سے بیمار ہو، جو تم میں سے سفر پر ہو، اس کے لیے روزے رکھنا مشکل ہو گیا، اس کے لیے یہ عبادت کرنا مشکل ہو گیا، تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ ان دنوں کو چھوڑ کر کے اگلے آنے والے ان دنوں میں رکھ لے جو دن اسے آسان لگتے ہیں، جن دنوں میں وہ رکھ سکتا ہے، جن دنوں میں یہ فریضہ پورا کر سکتا ہے۔ اب اگر یہاں پر ان لوگوں کے حساب سے جو ہزاروں بہانے لے کر کے ہر بات سے ہزاروں قدم پہلے ہی تیار ہو جاتے ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ان لوگوں کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ مطلب ان کے پاس تو سیدھے طور پر بہانے انہیں کرنا نہیں ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اگر کرنا ہوتا تو دنیا کے سارے کام ہو جاتے ہیں، دنیا کے ہر وہ کام ہو جاتا ہے جس میں ان کی نفس پرستی شامل ہوتی ہے، خواہش پرستی شامل ہوتی ہے۔ صرف وہ کام نہیں ہو پاتا جو ایک مومن ہونے کے ناطے، ایک مسلم ہونے کے ناطے جن باتوں پر عمل کرنا چاہیے، جن باتوں پر اسے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ہمیشہ اور لگاتار کرتا رہے، ان باتوں سے دور بھاگ کر کے وہ کیا دکھانا چاہے گا کہ جو رمضان المبارک کے مہینے میں رات میں عبادتیں کرتا ہے، ایمان و احتساب، اپنے ایمان کو جگا کر کے، ایمانی احساس کو جگا کر کے، ایمانی ذمہ داریوں کو جگا کر کے اور حساب لگا کر کے کہ اللہ آج ہم نے جو پڑھی ہیں نمازیں، کل بھی اتنی نمازیں پڑھیں گے، پرسوں بھی اس سے زیادہ پڑھیں گے، اس سے اگلے دن اس سے بھی زیادہ پڑھیں گے۔ یہ تمام طریقے سے جس نے بھی عبادتیں کی، اس کے تمام گناہ، تمام غلطیاں، تمام کوتاہیاں معاف کر دی جاتی ہیں، معاف فرما دی جاتی ہیں۔ اور یہ صاف صاف پیغام اللہ رب العزت کا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب اس سے بڑھ کر کے دوسری خبر کیا ہوگی؟ 11 مہینوں میں خطائیں، 11 مہینوں میں لاپرواہی، 11 مہینوں میں گناہ جو کیے ہیں، وہ صرف ایک مہینے میں آپ کو ختم کرنے کا، مٹانے کا، بالکل نہ ہونے کا موقع مل رہا ہے، تو آپ کیوں نہیں کرنا چاہیں گے؟ ایسا کون سا مومن ہوگا، ایسا کون سا قرآن کا جاننے والا ہوگا جو یہ تمام اپنی غلطیاں، کوتاہیاں مٹانا نہیں چاہے گا؟ ہم دنیا میں اپنی ایک خطا، ایک غلطی مٹانے کے لیے جان بوجھ کر کے اتنی غلطیاں کرتے ہیں، اتنے جھوٹ بولتے ہیں تاکہ وہ ایسا لگے لوگوں کو کہ ہم سے وہ غلطی نہیں ہوئی، صرف لوگوں کو لگانے کے لیے، لوگوں کو محسوس کرانے کے لیے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ 11 مہینوں میں جو شیطان اور جو شیطانی وسوسے، شیطانی مکر و فریب ہمیں آپ کو گھیر لیتا ہے، اس کا بہانہ بنا کر کے یہ کہیں کہ ہمارے لیے عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، یہ بالکل نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا، جب رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ آتا ہے جہاں قرآن نازل کیا گیا، جہاں پر تمام عبادات کو ان کے ثواب سے کہیں زیادہ ثواب کا حقدار بنا دیا گیا، اس مقدس مہینے میں تمام جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تمام جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ تمام شیطانوں کو، تمام مکر و فریب کرنے والوں کو زنجیر میں باندھ دیا جاتا ہے، مطلب بالکل نہ کرنے کے برابر ان کی طاقتیں ہو جاتی ہیں۔ آپ کو گمراہ جلدی نہیں کر سکتی، آپ کو بہکا نہیں سکتی، آپ کو گمراہ کر کے آپ سے وہ گناہ اور وہ خطائیں نہیں کروا سکتی جو آپ سے دوسرے مہینوں میں آسانی سے کروا لیتے ہیں، آسانی سے کروا سکتے ہیں۔ اب ان تمام باتوں کے ہوتے ہوئے اگر کوئی مومن، اگر کوئی قرآن پر عمل کرنے والا بندہ ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو لے کر کے بہانہ بناتا ہے، تو آپ ایسے لوگوں کو کیا کہیں گے؟ ظاہر سی بات ہے، ایسے لوگ عمل کرنا نہیں چاہتے، ایسے لوگ صرف بہانہ دکھانا چاہتے ہیں، بہانہ بتانا چاہتے ہیں۔ تو خوشی چونکہ ہم سب کو رمضان المبارک کے آنے کی ہے، اس لیے خوشی کا اہم رول یہ ہے کہ ہمیں جو ذمہ داری دی گئی ہے، جو ہمیں ایمانی احساس آواز لگا کر کے کہتا ہے کہ اپنے تمام فرائض، اپنی تمام عبادتیں کم سے کم تو پوری کرو، اس کے بعد اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اللہ رب العزت کے محبوب بندہ بننے کے لیے، اپنی من موافق زندگی پانے کے لیے، اپنی زندگی کی خوشیاں پانے کے لیے، تو اس کے آگے اور بھی طریقے ہیں، اور بھی عبادتیں ہیں۔ آپ قیام اللیل کر سکتے ہیں، رات میں تہجد، دوسری تمام نفل نمازیں پڑھ سکتے ہیں، جن کی بنیاد پر آپ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کا محبوب بندہ بنا سکتے ہیں، وہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ لیکن جو فرضیت، جو سب سے اہم ذمہ داری روزے کی، جو سب سے اہم تقدس اس مہینے کا روزے کا ہے، جس کی وجہ سے اس مہینے کی پہچان ہے، جس کی وجہ سے اس مہینے کو ہم اور آپ شدت سے محسوس کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، وہی اگر ہم آپ پورا نہیں کرتے ہیں، ذمہ داری وہی نہیں پوری کرتے ہیں، وہی فرض ادا نہیں کرتے ہیں، تو کیا مطلب رہ جاتا ہے ہمارے اور آپ کے ایمانی احساس کا؟ کیا مطلب رہتا ہے ہمارے آپ کے ایمان لانے کا؟